نبی کے وفادار کون؟ شمع رسالت کے پروانے کون؟ جانثاران ختم نبوت کون؟ ہماری آنکھوں کا چین کون؟ نظر کا نور کون؟ ہمارے دل کا قرار کون؟ اب اس نصاب کو اپنائیے، صحابہ 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 اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائے، صحابہ 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 صحابہ۔ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ مقدس گروہ ہے۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، درد دل سے کہہ رہا ہوں اور صدق دل سے اداروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ گروہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ دو گروہ ہیں، ایک قادیانی اور ایک رافضی۔ وجہ قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم لکھا ہے، جس آئین اور قانون میں کسی کو غیر مسلم لکھا ہو اس آئین اور قانون کا وہ احترام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، عام فہم بات ہے۔ اور دوسرا گروہ روافض کا گروہ ہے، وہ پاکستان کے دشمن اس لیے ہیں کہ آئین اور قانون میں صحابہ کی گستاخی کی سزا لکھ دی گئی ہے، جن لوگوں نے گستاخی کرنی نہیں ان کے لیے چاہے جو جی چاہے سزا ہو ان کو قبول ہوتی ہے۔ ایک طرف ہمیں کہتے ہو کہ تکفیر کا فتویٰ نہ دو، مسلمانوں کو کافر مت کہو، اور دوسری طرف جو اصحاب رسول کو کافر کہیں، بے ایمان کہیں، ان کے خلاف مقدمات کو کیسے درج کیا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس سال لاہور میں یہ فتنہ زیادہ پروان نہیں چڑھا، لاہور کی انتظامیہ اس بات کے اوپر شاباش کی مستحق ہے، لیکن اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو پرچہ کیسے کاٹا جاتا ہے؟ احتجاج ہوگا، پرچہ کٹے گا۔ لیکن اہل سنت کے نوجوانوں نے اس مرتبہ ٹک ٹاک کے اوپر چند چیزوں کو چڑھایا، پرچے کاٹ دیے، لیول کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے۔ میں اہل حدیث کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کٹنے چاہیے، بلکہ میں آپ کی وساطت سے انتظامیہ اور اداروں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، اگر کوئی اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہم نے کرنی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک اگر اہل بیت کی توہین کا قانون موت بھی بنا دیا جائے ہمیں قبول ہے۔ اور جن لوگوں نے کرنی ہو وہ اس آئین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں کہ؟ تو ادارے مقتدر حلقے یہ بات نوٹ کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر انڈیا کے پرچم کو لہرایا، آج وطن عزیز کے پارا چنار میں کرم ایجنسی میں اہل سنت کے اوپر جو حملہ آور رافضی ہیں، ان کے اسلحے سے جو مدائل ملتے ہیں ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ میڈ ان فلاں ایک ہمسایہ ملک۔ جس طرح یاد رکھیے رافضی اور قادیانی کبھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ اسلام کے بھی وفادار، اسی طرح وہ مکہ اور مدینہ کے وفادار